ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ایک عورت موت سے بہت ڈرتی تھی تو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ تم روزانہ 100 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایصال ثواب کرو۔ چنانچہ جب وہ روح قبض کرنے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تو ایصال ثواب کرنے والی عورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اس عورت کو موت میں آسانی دے دوں۔ یہ کہتے ہیں عورت نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو خواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نظر آنے لگے، اور اب انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور کیا فرشتے ہماری سفارش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیر صاحب نے بیجا معاملہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کوئی صاحب حکمت ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عورت نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ پریشر میں ہے تو ان کے پریشر کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی تعلیم کی۔ لیکن اگر انہوں نے واقعی یہ سمجھا ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی طرح ایسی باتیں آئی ہیں تو ایسی باتیں موجود نہیں ہیں۔ فرشتوں کو ایصال ثواب کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ شرعی احکام کے مکلف ہی نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ایصال ثواب کریں گے تو امید ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید درجات عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ جی اسرائیل علیہ السلام کو ایصال ثواب کریں گے تو وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایک تصوراتی چیزیں کیوں پیدا کرتے ہیں ہم کہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے کے بعد اور پھر لوگوں کی توجہ اصل مذہب سے ہٹ کر ان تصوراتی چیزوں کی طرف چلے جائے۔ یہ ایک چیز اگر پیدا کریں گے، دوسرا دوسری پھلجڑی پیدا کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے، اور اس طرح تصوراتی عقائد اور اعتقادات جنم لیتے ہیں اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ عورت بالکل نہ ڈرے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے کیا؟ موت تو آنی ہے۔ اگر برے اعمال ہیں تو توبہ کریں، نیک عمل کریں۔ باقی موت سے ڈرنا کہ شاید مجھے موت میں سختی ہوگی، کتنے بھی آپ وظیفے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کی موت میں ارادہ ازلی اس کا شامل ہے کہ سختی ہوگی تو سختی ہوگی، اور وہ چاہے گا تو نرمی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کے لیے بہت ہی شدید آزمائش تھی، شدید ترین آزمائش۔ ایسی موسیٰ علیہ السلام کے لیے شدید آزمائش تھی۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بوقت موت سخت معاملات ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی رہی ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ملک الموت ایک مومن کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب دونوں چیزیں ہیں۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے بعض اوقات اس کو موت میں سختی کیوں دی جاتی ہے، اس کی کئی لاجکس بیان ہوئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے اپنے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو اس کا درجہ مقرر کیا یہ ان کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت میں سختی دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کے درجات بلند کر کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ موت میں سختی دینے کا محتاج نہیں تھا، ویسے بھی پہنچا دیتا، لیکن یہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت پر، اس کے طریقے پر، اس کے ارادوں پر، اس کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بہرحال اس طرح کی ایک فرضی سی کہانی بنا کر اور فرضی معاملات بنا کر لوگوں کے لیے آزمائش کھڑا کرنا، یا مطلب ان کو ایک بیجا غیر شرعی اطمینان میں مبتلا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اسی سے اور خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔